شعیب اختر کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ہم سب واقف ہیں۔ راولپنڈی ایکسپریس بھی اسے کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد عمیر طاہر، اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں کامیابی انشاءاللہ اور ہونا ہے۔ شعیب اختر کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ہم سب واقف ہیں۔ راولپنڈی ایکسپریس بھی اسے کہا جاتا ہے، لیکن جانتے ہیں وہ کون تھا؟ ایک غریب گھر کا غریب سا لڑکا تھا جسے شعیب اختر کہا جاتا تھا، لیکن آج پاکستان کا سٹار ہے۔ پاکستان میں اس کا نام بہت اچھے الفاظ میں ہم سب لیتے ہیں، جانتے ہیں ہم سب لوگ اس کو، لیکن شعیب اختر ایک غریب گھر کا لڑکا تھا۔ پیسے نہیں تھے اور بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، کالج کو بہت شروع سے خیر آباد کہہ دیا تھا اس نے۔ لیکن ناظرین، جب مستقل مزاجی سے انسان محنت کرتا ہے تو اوپر والی ذات ضرور دیتی ہے۔ شعیب اختر نے اپنے کیریئر کا جب آغاز کیا تو اس طرح سے ہوا، بائی چانس ایک ایکسیڈنٹ تھا کہ شعیب اختر سب سے پہلے شعیب اختر چل نہیں سکتا تھا۔ دنیا کا تیز ترین بھاگنے والا بولر 100 میل کی رفتار سے، اور اس نے کروائی ہے یہ گیند، وہ پہلے ڈسیبل پرسن تھا، چل نہیں سکتا تھا۔ جب 4 سے 5 سال کی عمر میں اس نے چلنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس پہ ایک جنون سوار تھا کہ میں نے سٹار بننا ہے، میں نے کرکٹ کھیلنی ہے، میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو پھر شعیب اختر نے اپنے کیریئر کا جب آغاز کیا تو اس طرح سے ہوا کہ راولپنڈی کا ایک کلب تھا ڈویژن کا، وہاں پہ کوئی کھلاڑی ایک کم تھا تو شعیب اختر کو اس میں جگہ مل گئی اور اس نے میچ کھیلا اور اچھی وکٹس لی۔ تو اشتیاق شاہ صاحب جو تھے اس کلب کے سربراہ، انہوں نے اس کو جگہ دے دی۔ پھر اسی طرح راولپنڈی کا جو انڈر 16 تھا، اس میں نیوزی لینڈ کے خلاف شعیب اختر نے اپنا پہلا میچ 1994 میں کھیلا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح بس در بدر، اور پھر پی آئی اے کے خلاف اس نے جب پی آئی اے کا ٹرائل ایک تھا، اس ٹرائل کو دینے کے لیے لاہور جانا پڑا، تو شعیب اختر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ وہاں پہ جا کے رات رک سکتا یا وہاں پہ رہتا۔ 25 روپے اس کے بقول اس کے پاس تھے، اور پھر وہ تانگے والے کو، جو تانگے والا اڈے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنے تانگے میں جگہ دے دے، اور وہی تانگے والا اس کو وہاں پہ چھوڑ آتا ہے۔ اور پھر اس تانگے والا جب وہ چھوڑ کے آتا ہے اس کو، وہ اسے کہتا ہے، عزیز اس کا نام ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ جب کبھی میں سٹار بن گیا نا تو اس کے بدلے میں یہ کروں گا کہ میں آپ کو ملنے ضرور آؤں گا۔ وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کو ناشتہ بھی وہی تانگے والا کرواتا ہے۔ تو شعیب اختر اس میں پی آئی اے کے ٹرائل میں سلیکٹ ہو جاتا ہے، پی آئی اے کی طرف سے کھیلتا ہے، پھر وہ اس کو اچھا نہیں اتنا لگتا، پے کم ہوتی ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر شعیب اختر انگلینڈ کے خلاف اپنے میچ کا، اپنے کیریئر کا 1996 میں 1996 میں ایک میچ کھیلتا ہے۔ پھر اس پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ آغا اکبر صاحب پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے جب کوچ تھے، وہ پابندی لگاتے ہیں، تو پھر جب وہ اس پہ 1997 میں جب پابندی ختم ہوتی ہے تو پھر ان کو کال کرتا ہے، کال کر کے کہتا ہے کہ اب مجھے سٹار بننے سے تم روک نہیں سکتے۔ مطلب اس کا جنون کیا ہے؟ سٹار بننا۔ اس کا گول کیا ہے؟ میں نے سٹار بننا ہے۔ پھر اپنا ٹیسٹ کھیلتے ہیں، کوئی بہت اچھی کارکردگی نہیں شو کرواتے، پھر ایک ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں، تھوڑا بہت کھیلتے ہیں تو بس، اور پھر زمبابوے کے خلاف ایک میچ کھیل رہے ہیں اس 1998 میں، تو اس میچ میں ان کا گھٹنا جو ہے وہ فریکچر ہو جاتا ہے، اور جب فریکچر ہوتا ہے تو ہر بندہ یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ شعیب اختر کا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہر بندہ جب یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کیریئر ختم ہو گیا ہے، لیکن شعیب اختر کو کیونکہ جنون تھا کہ میں نے سٹار بننا ہے، تو پھر شعیب اختر 1999 میں اپنا میچ انڈیا کے خلاف کھیلتے ہیں، جس میں وہ 2 دنیا کے مایہ ناز بیٹسمین راہول ڈراوڈ اور اس کے بعد سچن ٹنڈولکر، ان دونوں کو آؤٹ کرتے ہیں، جب سٹیڈیم میں لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب انڈین بیٹھے ہوتے ہیں کلکتہ میں، اور ان پہ خاموشی چھا جاتی ہے، اور پاکستان میں شعیب اختر ہیرو بن جاتے ہیں۔
اور پاکستان میں جب وہ واپس آتے ہیں تو لوگ ان کو ویلکم کہنے کے لیے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، تب شعیب اختر جو ہے وہ ہیرو بن چکے ہوتے ہیں، وہ سٹار بن چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ آ کے عزیز سے بھی ملتے ہیں، پھر وہ آ کے اس گنے کے جوس والے سے بھی ملتے ہیں۔ جب وہ بھاگنے کے بعد جب اس کے پاس جاتے تھے تو اسے کہتے تھے مجھے گنے کا جوس پلائیں، اس کے متبادل میں جب میں سٹار بنوں گا تو میں آپ کو دکان بنا کے دوں گا، اور پھر وہ اس کو دکان بنا کے بھی دیتے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو میں بات مستقل مزاجی اور یقین کی کر رہا تھا۔ پھر شعیب اختر پہ ایک جنون سوار تھا کہ میں نے دنیا کرکٹ میں اپنا لوہا اس طرح سے بھی منوانا ہے کہ میں نے دنیا میں تیز ترین بال پھینکنے کا ریکارڈ بنانا ہے۔ اور شعیب اختر نے وہ اپنا ریکارڈ بھی جب 2003 میں انگلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ ایک تھا، انگلینڈ کے خلاف وہ کھیل رہے تھے، تو اپنے چوتھے اوور کی آخری گیند پہ جب وہ گیند پھینکتے ہیں تو وہ 100.04 کی رفتار سے جب وہ گیند پھینکتے ہیں تو دنیا کو حیران کر دیتے ہیں، اور دنیا کا یہ بالر اپنی تیز ترین بالنگ کے باعث مشہور ہو جاتا ہے اور شعیب اختر سٹار بن جاتا ہے۔ اس سارے کیریئر میں بہت زیادہ مسائل بنے، بڑے الزامات لگے۔ پھر شعیب اختر پہ ایک الزام لگا ممنوعہ ادویات کی سیل کا۔ اب سارے الزامات کے دوران شعیب اختر چاہتا تھا، اس کو پتہ تھا میں سٹار ہوں، کیونکہ ایک اس کا انٹرویو تھا تو میں دیکھ رہا تھا اس میں، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ مطلب اس طرح بات کرتے تھے تو کب سے آپ کو یہ پتہ چلا، آپ کب سے کہنا سٹارٹ ہوئے کہ میں سٹار ہوں؟ تو وہ کہتا میں پیدا ہی سٹار ہوا تھا۔ اب آپ اس کی مستقل مزاجی کا، اس کے آپ جنون کا اندازہ کریں کہ یہ وہ شعیب اختر تھا جو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا انسان تھا، لیکن اس نے اپنی کارکردگی کے ساتھ اپنا لوہا منوایا، مستقل مزاجی سے لوگوں کو بتایا کہ میں سٹار بن سکتا ہوں، اور اس نے بن کے دکھایا۔ میری آج کی یہ ساری ویڈیو، یہ ساری گپ شپ کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے، جب آپ لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگ اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں، پنچ کر دیتے ہیں اوپر ڈیٹ کہ میں نے یہ بننا ہے اور میں نے کرنا ہے، پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ اوپر دیکھیں اس پاک ذات کی طرف اور شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات آپ لوگوں پر کرم کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ میری اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کومنٹس میں بتائیے گا ضرور، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔